سبيل حتى تغتسلوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نماز کے ساتھ کل کے درس میں ہم نے وضو کی سنتوں کے متعلق گفتگو کو سماعت کیا، تو آج کے درس میں غسل کے متعلق گفتگو ہوگی، کیونکہ انسان کی بدن کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، اور جب انسان کا بدن پاک ہوگا، اس کا لباس پاک ہوگا، تو پھر اس کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو غسل آپ جانتے ہیں کہ غسل ایک ہوتا ہے غسل فرض، یعنی جو غسل انسان پہ فرض ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اور اگر انسان اس کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا. تو جب غسل نہیں ہوگا تو اس پر جتنی مرضی عبادت کرتا رہے وہ عبادت نہیں ہوگی، بلکہ وہ گنہگار ہوگا، اس کی عبادت بھی نہیں ہوگی، وہ خود بھی گنہگار ہوگا، اور جتنی وہ یعنی بے احتیاطی کرے گا تو اتنے ہی اس کو گناہ ملتے رہیں گے. تو کیونکہ شریعت اسلامیہ میں کسی بھی دین کے مسئلے میں کوئی عیب نہیں ہے، پوچھنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں. یہ ہمارا دین ہے جو ہماری ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے. ہر موڑ پر انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسان کو قبر میں کیسے اتارا جاتا ہے یہ ہمارا دین بتاتا ہے. یہ انسان کو ہر زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے. تو غسل ایک بڑا ہی اہم ہوتا ہے جب غسل فرض ہوتا ہے انسان پر. تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، اور فرض کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر فرض میں انسان سے اونچ نیچ ہو جائے نا، یعنی فرض میں کمی ہو جائے اس کی ادائیگی میں، تو وہ فرض یعنی وہ غسل ہی نہیں ہوتا، وہ چیز ادا ہی نہیں ہوتی. تو جب وہ چیز ہی ادا نہیں ہوتی تو اس کا غسل ہی نہیں ہوتا، یا اس کی وہ جس چیز کو وہ ادا کر رہے وہ ہو ہی نہیں رہی. تو سب سے پہلے غسل کے 3 فرض ہیں. نمبر 1 منہ میں پانی ڈالنا یعنی کلی کرنا. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا. اور نمبر 3 سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن کو پانی سے تر کرنا. یہ 3 فرض ہیں غسل کے. اور غسل کا جو صحیح اور سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے غسل کی نیت کرے، یعنی اس کا ارادہ ہو کہ میرے اوپر جو غسل فرض ہوا ہے میں غسل فرض ادا کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے انسان کا مثال کے طور پہ جیسے گرمی میں انسان لوگ نہاتے ہیں جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. ایک ہوتا ہے انسان پہ غسل فرض ہوا، مثال کے طور پہ ایک انسان کو احتلام ہو گیا یا جنابت کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، تو یہ غسل فرض ہوتا ہے. اب اس کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہوتی ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تاخیر کرنے سے انسان نمازیں رہ جاتی ہیں اور یہ گنہگار ہوتا ہے. تو پھر بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ موت اور زندگی کو رکھا ہے، تو انسان اگر اس حالت میں فوت ہو جائے تو اس لیے انسان پہ اگر غسل جب فرض ہوگا نا اسے چاہیے کہ وہ جلدی غسل کر لے. تو سب سے پہلے غسل کی نیت کرے، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے.
یعنی 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے اور پھر تیسرے نمبر پر استنجا کرے، اگرچہ نجاست نکلی ہو یا نہ ہو، یہ سنت ہے۔ اور چوتھا جو غسل کی سنت ہے وہ ہے جسم پر کہیں بھی گندگی نجاست لگی ہے اس کو دھوئے پہلے، یہ الگ سے، یعنی غسل خانے میں جا کر انسان سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے، استنجا کرے، اور جسم میں کہیں بھی گندگی نجاست لگی ہے اس کو صاف کرے، اور اس کے بعد پورا وضو کرے، مکمل وضو، یعنی جو وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے نا وہ وضو کرے۔ ہاں جیسے اگر زمین کچی ہوتی ہے، جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ وہ اس کی غسل خانے کی زمین کچی ہوتی ہے تو پاؤں نہ دھوئے، لیکن جیسے ہمارے تو واش روموں میں زبردست قسم کی ٹائلیں لگی ہوتی ہیں ایسے، تو اس میں حکم یہ کہ وہ پاؤں بھی دھو لیں۔ تو پھر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے سر میں پھیرے تاکہ اس کی جڑیں تر ہو جائیں، پھر سر پہ پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پہ پانی ڈالے اور پورے جسم کو ملے ہاتھوں کے ساتھ، پوری طرح ملے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف پانی ڈال کے تو کہے جی میرا غسل ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جسم میں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا، ان جگہوں پہ ہاتھ کے ذریعے ان کو ملا جاتا ہے، پانی کے ساتھ ان جگہوں کو دھویا جاتا ہے۔ تو ان جگہوں تک ہر صورت میں پانی پہنچانا ہے، کیونکہ اگر انسان نے ایک بار برابر جگہ بھی غسل کرتے ہوئے خشک رہ گئی نا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ احتیاط ضروری کرنی ہے۔ جب غسل فرض میں جیسے عام طور پہ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بندہ نہاتا ہے تو اس میں کوئی اتنی احتیاط ضروری نہیں ہے، لیکن جب غسل فرض ادا کرے گا نا تو اس میں یہ چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں جنابت آ جائے تو تم غسل کرو، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم پر یہ غسل کرنا لازم ہے، تو لہٰذا اس کی ادائیگی میں، غسل کی ادائیگی میں یہ احتیاطیں ضرور کرنی ہیں۔ یہ سنت غسل کا طریقہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد اپنے جسم کو یعنی کسی بھی کپڑے سے، تولیے وغیرہ سے صاف کر لیں۔ بات یہ ہے کہ غسل میں جب انسان کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو، جیسے عورتیں جو ہیں وہ نیل پالش لگا لیتی ہیں، اور اگر وہ غسل کر رہی ہیں، ان پر بھی غسل فرض ہوا ہے تو وہ غسل کر رہی ہیں، تو اگر وہ نیل پالش لگی ہوئی ہے تو ان کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ یہ احتیاط ضروری ہے۔ عورتیں لگا تو لیتی ہیں لیکن بعد میں جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتارتی نہیں ہیں۔ ہاں وہ اتار لیں تو اس کے بعد وہ غسل کر سکتی ہیں اور ان کا غسل ہو جائے گا، لیکن اگر نیل پالش کے ساتھ غسل کریں گی تو غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ وہ غسل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو عورت آٹا گوندتی ہے، آٹا گوندتے وقت اس کے ناخنوں میں جو آٹا چلا جاتا ہے تو غسل کرتے وقت وہ آٹا بھی نکالے، کیونکہ آٹے کی صورت میں اندر وہ پانی اس کے یعنی ناخنوں کے نیچے نہیں پہنچے گا۔ تو جیسے آج کل عورتیں بڑے لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں، ان کے نیچے کیا نام ہے میل بھی پھنسی ہوتی ہے، تو اس تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے کیونکہ غسل فرض ادا ہو رہا ہے۔ تو غسل فرض میں یہ عورتوں کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اگر وہ احتیاط نہیں کریں گی تو ان کا غسل نہیں ہوگا، تو غسل نہیں ہوگا تو اس پر ان کی نمازیں، ان کی جتنی عبادات وہ نہیں ہوگی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس انسان پہ غسل فرض ہو جائے نا، وہ انسان نہ مسجد میں آ سکتا ہے، نہ ہی وہ قرآن پاک کو نہ زبانی پڑھ سکتا ہے، نہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی عبادت کر سکتا ہے۔ تو جب وہ غسل کر لے گا، پاک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ساری باتیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے غسل میں یہ احتیاطیں ضروری ہیں۔ تو جب انسان یہ احتیاط کرے گا تو اس کا غسل ادا ہوگا۔ تو اس کے غسل میں جو احتیاطیں ہیں وہ پوری کریں اور اپنے غسل کو پورے طریقے سے ادا کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ غسل میں اگر انسان نے ذرا سی بھی کمی کی تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہیں ہوگا تو اس کی کوئی بھی عبادت ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ بات
ضرور یہ غسل کرتے وقت احتیاط کیا کریں۔ بعض یعنی کہ غسل کرتے ہیں لیکن ان کو غسل کے پورے طریقے کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پانی ڈال دیتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کن کن اعضاء تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اب دیکھو نا، حتیٰ کہ انسان پانی ڈال دیتا ہے، اب یہ جو ناف کا سوراخ ہوتا ہے اس میں بھی پانی نہیں پہنچتا، تو غسل میں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں باقاعدہ انگلی ڈالے، اس میں پانی ناف اس سوراخ میں پانی پہنچائے۔ بغلوں میں انسان کے جسم کے یہ جوڑ ہوتے ہیں، یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں، تو انسان بیٹھ کے جب غسل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جوڑوں کے اندر پانی نہیں پہنچتا، تو اسے جب غسل کرتے وقت ان جوڑوں تک بھی پانی پہنچانا ہے۔ یعنی کہ بتایا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی نا تو غسل ادا نہیں ہوگا۔ لہذا غسل میں یہ احتیاط ضرور کرنی ہے کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اسی طرح یہ کان ہے، کانوں میں پانی ڈالنا ہے، یعنی کہ کانوں کے اندر پانی ڈال کے کانوں میں انگلی پھیر کے، تاکہ انسان کے غسل میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کا غسل ہو جائے اور غسل اس کا پوری طرح ادا ہو۔ تو اس لیے غسل میں یہ احتیاطیں ضرور کرنی ہیں، لہٰذا اس میں کوئی کمی نہیں کرنی۔ بعض لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں تو اس سے غسل نہیں ہوتا، تو جب غسل نہیں ہوگا تو ان کی کوئی بھی عبادت نہیں ہوگی۔ تو غسل جنابت یعنی جب انسان پہ غسل فرض ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ احتیاطیں اس پر لازمی ہیں۔ ہاں اگر مثال کے طور پہ انسان نے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل کرتا ہے، یا ویسے اس پر غسل فرض نہیں ہے، جیسے ہر بندے کی عادت ہوتی ہے، ہر روز بندہ کوئی نہاتا ہے، کوئی دوسرے تیسرے دن نہاتا ہے، تو اس صورت میں یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ لیکن جو غسل فرض انسان پہ فرض ہو جاتا ہے تو اس میں یہ احتیاطیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے، شریعت کے، دین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام احباب جنہوں نے سنتے ادا کی وہ سنتے ادا فرمائے۔